بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبن۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، آج دا خطبہ جمعہ جامع مسجد دے افتتاحی موقع تے ترتیب دیتا گئے۔ چند معروضات اور چند گزارشات مسجد دے حوالے نال تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالی شرح صدر فرماوے اور سمجھن سمجھاون دی، عمل کرن دی توفیق بخش۔ دین اسلام نے مساجد نال محبت کرن دی بھرپور تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانہ کو، امت مسلمہ کو یہ ترغیب دیوائی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ مسلمان کو بحیثیت مسلمان یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے گھر نال، مساجد نال، مسجد نال محبت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی سیرت اور آپ دا اپنا جڑا عمل ہے اندے اتے اگر غور کیتا بنے تو جناب رسول کریم علیہ السلام بھی مسجد نال، مساجد نال بہت زیادہ محبت کرن دیا۔ نبی علیہ السلام جڑے ویلے مکہ مکرمہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچن، آپ مدینہ منورہ تو پہلے
وسطی قباء وچ آپ نے چند ڈین دا قیام فرمائے اور آپ نے اون قیام دے دوران وسطی قباء وچ مسجد دی تعمیر اور مسجد دی بنیاد رکھی، جس مسجد دا نام مسجد قباء ہے اور اے اسلام دی پہلی مسجد ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے جڑا بندہ مسجد قباء وچ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ تعالی او کو حج عمرے دا ثواب عطا کرن۔ مسجد قباء نبی علیہ السلام نے تعمیر کیتی ہے اور انتہائی مختصر دین آپ نے اتھا قیام کیتا، لیکن آپ چند دین دے قیام وچ بغیر مسجد دے اتھا رہن آپ نے پسند نہیں کیتا۔ چند دین اگرچہ چند دین ہن، لیکن انہاں چند دین آپ نے مسجد دے قباء دی تعمیر کروائی اور اے ثابت کیتا کہ نبی علیہ السلام کو مسجد نال مساجد نال بہت زیادہ محبت ہے۔ ول آپ چند دین دے قیام تو بعد مسجد قباء تو آپ روانہ ہوئے اور یسرب دی طرف آپ ونجن لگے۔ تقریباً کوئی 3-4 کلومیٹر دا فاصلہ ہے۔ ہن تو چونکہ ہکو ایریا بن گئے، پہلے 3-4 کلومیٹر دا فاصلہ ہا یسرب۔ آپ مسجد قباء تو نکل کے یسرب دی طرف ونجن لگے، رستے ایک چھوٹی جہی پرانی قدیمی مسجد نظر آئی۔ آپ دے کٹھے 15 تو 17 صحابہ کرام نالن۔ نبی علیہ السلام نے اون رستے دے اتے کھڑی ہوئی مسجد جڑی کچی ہے، پرانی ہے، قدیمی ہے، آپ نے اون مسجد تھوڑی دیر قیام کیتا اور آپ نے اون مسجد دی صفائی کی تھی۔ صحابہ کرام نے صفائی کی تھی۔ آپ نے اون مسجد کو بالکل نواں نکور اوکے کیتا۔ دیوار جمعہ دا ول آپ کو حکم ہویا کہ تساں جمعہ نماز ادا کرو۔ جمعہ دا حکم اون جگہ دے اتے نازل ہویا۔ ول آپ نے اون مسجد خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ 15 تو 17 صحابہ کرام نے آپ دی اقتداء جمعہ نماز پڑھی اور نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ دی نماز پڑھائی۔ اون مسجد دا نام ہے مسجد جمعہ، وہ آج بھی موجود ہے، مسجد جمعہ۔ نبی علیہ السلام اون مسجد نال پیار کر کے اتھا روک کے مسجد دی صفائی کر کے جمعہ دا اہتمام کر کے آپ نے یہ ثابت کیتا اور پیغام دیتا کہ رسول کریم علیہ السلام کو مسجد نال بڑی محبت ہے۔ ایویں ہی آپ اگتے تشریف گن گئے، آپ یسرب پہنچے جو آج مدینہ النبی مدینہ الرسول دے نام تے مشہور ہے، مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام جڑے ویلے اتھا پہنچے، آپ نے پہنچتے ہی جڑا سب تو پہلا فیصلہ فرمائے وہ یہ ہا کہ مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ جے کو مسجد نبوی آدن، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی دی تعمیر کروائی، صحابہ نے تعمیر کی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اتری جی مسجد نال محبت کر کے اور مسجد دی تعمیر کرا کے دنیا دے لوگوں کو آپ نے تعلیم دیتی کہ مسجد نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے اور نبی پاک دی سیرت ہے اور دین دا پیغام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کو مسجد نال بڑی محبت ہے۔ آپ نے صرف اتھا رکھ رہے ہو سامنے دیوار دینا، آپ نے صرف خود مسجد نال محبت نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے لوگوں کو بھی مسجد نال محبت دی تعلیم دیتی ہے، صحابہ کرام کو بھی تعلیم دیتی ہے۔ جناب رسول کریم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی حدیث اور آپ دی پہلی تعلیم۔ یہ کرسی تے کپڑا مارو چا، کپڑا کہیں لگا ہوا دھوڑ مٹی، کوئی ساتھی۔ نبی علیہ السلام نے ترغیب دیوائی ہے۔ میں ان تمہارے سامنے
پہلی حدیث آپ دا پہلا جڑا فرمان ہے وہ تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا کہ آپ نے لوگوں کو مسجد دی رغبت کیویں دیوائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کو پیش کرنا فرمائنن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمائے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، صحیح مسلم۔ نبی علیہ السلام فرمائے بدترین تو بدترین جگہ، مبغوض ترین جگہ، ناپسندیدہ جگہ اللہ دے ہاں روئے زمین تے او ہے جتھاں بازار آبادن۔ بازار والی جگہ زیادہ تر زبان بھی بازاری استعمال ہوندی اور جتھاں بازار ہوئے اتھاں شیطان دا حملہ آسانی اور بڑے ہی سہل طریقے نال تھیندے، اور جتھاں بازار ہوئے اتھاں اللہ تے اللہ دے رسول کو بھلایا زیادہ ویندے، اور جتھاں بازار ہوئے اتھاں بے پردگی، خیانت، دھوکا، فراڈ زیادہ ہوندے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدہ بھی بازار داخل تھینے ہیں آپ پہلے دعا پڑھ دے ہیں، اللہ دی پناہ چندے ہیں۔ بازار نال نبی علیہ السلام کو بھی نفرت آئی، رب کو بھی نفرت آئی۔ آپ نے فرمایا بدترین تو بدترین جگہ ہے جیڑی جگہ تے کوئی بازار آباد ہے، اور آپ نے فرمایا محبوب ترین جگہ اللہ دے ہاں پسندیدہ جگہ، خوبصورت ترین جڑی اللہ کوئی روئے زمین تے سب تو زیادہ جڑی جگہ پسند ہے اور جڑی جگہ اللہ تعالیٰ جڑی جگہ نال محبت کرنا او کیڑی ہے؟ او جگہ ہے جڑی جگہ تے مسجد آباد ہوئے، مسجد والا ایریا، مسجد والا حصہ، مسجد والے مرلے، مسجد والی جگہ اللہ کو محبوب ترین جگہ ہے۔ ہن میرا توارے کے سوال ہے، مسجد جب محبوب ترین جگہ ہے تے مسجد دے وچ بہن والے لوگ وہ تو بالاولا اللہ کو محبوب ہونا، مسجد نال تعلق رکھنے والے لوگ وہ تے اللہ کو بالاولا محبوب ہے۔ مسجد بناون والے، مسجد دی تعمیر کرن والے، مسجد نال محبت کرن والے، مسجد دی صفائی ستھرائی دا خیال کرن والے، مسجد دی فکر رکھن والے، جویں مسجد دی روئے زمین تے سب تو زیادہ پسند ہے، ایویں مسجد نال تعلق بناون والے، محبت کرن والے بھی اللہ کو سب تو زیادہ پسند ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی حدیث ہے۔ آپ نے رغبت نبھائی ہے کہ ساکو مسجد نال محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، تعلق بناونا چاہیے، کیونکہ رب دی محبوب ترین جگہ ہے۔ ایویں ایک دوجی حدیث تے غور کرو، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرنا اور نبی علیہ السلام کی روایت کرنا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری ہے۔ میں کوشش کرے سا خطبہ جمعہ بڑا قیمتی خطبہ ہوندے، میں کوشش کرے سا کہ نبی پاک دی صحیح احادیث اور قرآن مجید دی آیات اور صحابہ کرام دے واقعات ان تھوڑے جے وقت جو مسجد دے متعلق ہیں وہ تھوڑے سامنے پیش کروں تاکہ تھوڑے ایمان اچ اضافہ تھی وے، تساں بھی مزید رغبت اور مزید شوق اور مزید ذوق اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ دوجی حدیث تھوڑے سامنے پڑھن لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائیں بڑی مزیدار حدیث ہے، اگر تساں یہ حدیث تے غور کرو تو انشاءاللہ یقین ہے میں کو نبی پاک دے انہیں قیمتی اور مٹھے بولے تھے کہ ساری مسجد نال محبت چیز اضافہ تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد، من غدا الی المسجد وراہا اعد اللہ لہ نزلہ من الجنت کلما غدا او راہا۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد تو آوے اور مسجد چ ٹھہرے، مسجد تو آوے اور مسجد چ ٹھہرے، مسجد نال پیار کرے، بڑے قیمتی جملے ہیں جناب رسول پاک دے۔ آپ نے فرمایا جیڑا بھی مسجد تو آوے اور مسجد نال پیار کرے، مسجد چ آرام کرے، مسجد چ رہے، نبی علیہ السلام فرمائے جملے بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ دے رسول پاک نے فرمائے اللہ پاک این بندے دا خود آپ میزبان بن دے، اللہ ای دی مہمان نوازی کرن دے
کتنی بڑی بات کہ اللہ سمجھ دے میرے ڈیرے تے آئے، میرے گھر آئے، لہذا ہے میرا مہمان، پرسنل مہمان ہے میرا۔ اللہ ہوں بندے دی مہمان نوازی کریں دے، اور کریں دا بھی جنت دے نعمتاں وچوں، جنت دے کھانے وچوں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی دا مطلب ہے مسجد اللہ تعالی دی محبوب ترین جگہ ہے۔ اور دوسری حدیث کہ مسجد اللہ تعالی دی طرفوں مہمان خانہ ہے، اللہ دا اے مہمان خانہ ہے، الضیافہ ہے۔ جیڑا بندہ ہی مسجد وچ آسی اون دی میزبانی کہندے ذمہ اللہ رب العزت دے ذمہ، اللہ اون دی مہمان نوازی کرے سی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مزید اساں بھی اگر مسجد نال پیار نہ کروں بھی اول ساری شومی ایک قسمت ہے کہ جیڑی محبوب ترین جگہ بھی ہے اور اللہ پاک مہمان نوازی بھی کریں دے۔ ایک تریجی حدیث، اے حدیث ابو داؤد ہے چھے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہی حدیث دے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمائے بشر المشائین، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد۔ سور دے بغیر اللہ جڑا سپیکر ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تریجی حدیث تمہارے سامنے پیش کرنا، مقصد سور لاون نہیں، مقصد تقریر کرن نہیں، مقصد مسجد دے متعلق چند فرمودات تمہارے سامنے پیش کرن، اور تمہارا توجہ کرنا بھی ضروری ہے۔ نبی پاک دی تعلیم ہے کہ توجہ کرنی چاہیے، اللہ کو اجر دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ اندھیرے وچ مسجد دی طرف چل کے آوے، پیار دی نشانی ہے نا اندھیرے وچ، عشاء فجر اندھیرے وچ، جیڑا بندہ اندھیرے وچ مسجد دی طرف چل کے آوے، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ایسے بندے کو بشارت دے دیو، خوشخبری دے دیو، اللہ پاک ہی بندے کو قیامت علیہ اندھیرے کے بچا کے مکمل روشنی عطا فرما دے سی۔ اگو نور، پچھو نور، سجے نور، کھبے نور، نور ہی نور، نورن علا نور۔ اے روشنی اچ وداؤ سی، بھٹکیا کہنا وداؤ سی، کیونکہ اندھارے اچ مسجد اندر ہے گا، اندھارے اچ مسجد اندر ہے گا۔ یہ تریجی حدیث ہے۔ پہلی حدیث محبوب ترین جگہ مسجد ہے۔ دوجی حدیث جیڑا بندہ مسجد نال پیار کرے اللہ اندی آپ مہمان نوازی کریں دے۔ تریجی حدیث جیڑا بندہ مسجد نال پیار کرے، مسجد نال محبت کرے تے اندھارے دے وچ مسجد تو چل کے آوے، اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمائے ایسے بندے کو اللہ قیامت لڑی نور تے روشنی عطا کرے سی۔ یہ سارے فائدے ہیں مسجد نال تعلق دے۔ بھی اساو کیا چاہیے آخرت ساری روشن تھی ونجے، اور مسجد بدلے چ اللہ ساری مہمان نوازی کرے، اور مسجد بدلے چ اللہ ساری نال محبت کرے، بیا کیا چاہیے۔ چوتھی حدیث تے غور کرو، یہ حضرت ابو ہریرہ راوین، حدیث ابن ماجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمائے نبی کریم نے فرمائے، یہ حدیث جلے میں پڑھی ہے نا، میں مطالعہ کی تے مسجد دے متعلق یہ حدیث پڑھی ہے تے میں کو بھی کھلا پئی ہے، مسکراہٹ، کتنی بڑی حدیث ہے، اور تساں بھی امید ہے تواڈے چہرے تے بھی مسکراہٹ آسی حدیث سن کے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث، جیڑے ویلے ابن آدم تے مسلمان اللہ دے گھر وچ آ کے تھوڑی دیر واسطے قیام کرے تے اللہ دے گھر نال پیار کرے، محبت کرے، الفاظ کیا ہیں؟ ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاۃ والذکر، اللہ دے ذکر کرن واسطے، نماز پڑھن واسطے جیڑا بندہ مسجد آوے تے آرام کرے تے قیام کرے تے تعلق بناوے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے ایدہ مسجد نال پیار دا انداز دیکھ کے اللہ تبشبش اللہ لہو، اللہ ای مسجد نال پیار کو دیکھ کے اللہ عرش تے مسکرا پندے۔
ہاں جی کھل دے اللہ خوش تھی دے اللہ دکان چھوڑا ہے گھر چھوڑا ہے نیندر چھوڑا ہے تبش بش اللہ کتنی بڑی بات ہے اللہ خوش تھی وے سارے تے بھی بندہ مسیح آ گئے بیا کیا چاہیے بیماری دے باوجود مصروفیت دے باوجود تھکاوٹ دے باوجود مسجد آ گئے اللہ مسکرا پہ اللہ دی مسکراہٹ دا ذریعے مسجد نال پیار اللہ دی طرفوں مہمان نوازی دا ذریعے مسجد نال پیار اللہ دی طرفوں قیامت والی مکمل نور دی بشارت ہے مسجد نال پیار اور جڑا اللہ دی مسجد نال پیار کرے اللہ اون نال پیار کرے یہ چار حدیثاں تمہارے سامنے فرمایا اللہ مسکرا پندے اللہ خوش تھی دے تبش بش اللہ فرمایا ایویں خوش تھی دے کما یاتا بش بش کما یاتا بش بشو اہل الغائب بغائب اذا قدم علیہم جڑے ویلے کہیں گھر آ جیندا کوئی بندہ غیب تھی ونجے گم تھی ونجے تے او ولا چلے ول آوے تے لب پوے جویں گھر والے خوش ہوندن ایویں کوئی بندہ مسجد وچ آوے تے رب خوش تھی کتنی بڑی بات کہ جیویں کہیں بندے دا بندہ کوئی عزیز و اقارب گم ہووے تے او والا لب پوے تے کتنا خوشی ہوندی ہے فرمایا اے بندہ بھی جلے مسجد وچ آوے اللہ ہی کو دیکھ کے کیا تھی دے بولو بھائی کتنی حدیثاں تھی گن چار پنجویں حدیث نبی کریم علیہ السلام دی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرن حدیث ابو داؤد چھے بڑی مزے دی حدیث ہے تو پتہ ہے جڑا بندہ ایک حدیث نبی پاک دی سنے آپ نے فرمائے قیامت علیہ دا چہرہ تر و تازہ تھی سی تے میں تو کو بار بار نبی پاک دی حدیثاں سنے رہا تسا اگر توجہ نال سنو تو علیہ ایمان نے چیزا فتح سی پنجویں حدیث جناب رسول کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ وضو دی حالت چ اپنے گھروں نکل دے تے اللہ دے گھر تے اللہ دی مسجد دوے امام کائنات نے فرمائے اے وضو کر کے پاک ہو کے مسجد دوے نہ پے اللہ پاک کو ایویں ثواب دے سی ایویں اجر دے سی ایویں اجر دے سی ایویں اجر دے سی جویں بیت اللہ دا حج کرنا لا عمرہ کرنا لا احرام بد کے حج دی نیت کرے ایویں اللہ پاک جویں حج والے کو اجر دے سی ایویں وضو کر کے مسجد آون والے کو اجر نصیب کرے سی حاجی دا کیا اجر ہے پتہ ہی وے جڑے ویلے بندہ بیت اللہ دا حج کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اللہ بیت اللہ دا حج قبول چا کرے تے بندہ حج تو بعد ایویں ولدے جویں ماں دے پیٹو ہونے آیا ہوئے اللہ ان دے سارے گناہ معاف کر دے دے انہا مطلب ہے جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے اللہ دے گھر دی طرف آوے مسجد دی طرف آوے امام کائنات نے فرمائے احرام بدھانا لے حج دی نیت کرنا لے دے برابر دا اللہ اجر عطا کر دے دے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم امام کائنات نے فرمائے جڑا فرضی نماز ادا کرن دی خاطر گھروں وضو کر کے مسجد والے پاسے آوے اللہ حاجی دے برابر دا اجر عطا کرنے دے یہ مسجدہ بنیا فرد نماز واسطے دکان مصلی چا سچا گھر مصلی چا سچا یہ کوئی نمازہ نہیں نماز فرضی واسطے ہی مسجد بنائی گئی ہے یاد رکھا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی نے صحابیان اجازت گھنڑ آیا فجر دی نماز میں نہیں آ سکتا مسجد میں کوئی اجازت رہو میں گھر پڑھا آپ نے فرمایا اذان سندا رہا نہیں جی ہاں سندا رہا فرمایا ول تیرے واسطے ضروری ہے تیرا نبی نہ ہونا کوئی قابل قبول نہیں نماز تے کو مسجد وچ پڑھنی پوسی مسجد وچ پڑھنی پوسی پہلے دور دا ایک بوڑھڑا ہا نبی دے دور وچ نا تے او پیدل ویندا ہا مسجد تو وضو کر کے او کو بالیں ڈوتنے پوتریاں کے تے کو خچر گھن نے خچر تے بہ کے مسجد کیا کر ہوں کہ نا نبی سی فرمائے جتنی قدم تھی سن اتنا اللہ گناہ معاف کر دے سی میں ٹرن پسند کرنا
تے میں ایک ویڈیو کلپ ڈیٹے ایک بوڑھڑے اپنے گھر کے مسجد تک رسی بدھی ہوئی ہے، وہ رسی دے آسرے تے مسجد ویندا، مسجد ہے نماز واسطے اور فردی نماز واسطے۔ نبی کریم دی اپنی طبیعت جدا علی لئی، آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس کو سجا کہ میں کو کنجھے دا آسرا دیو، میرا دل لا دے میں نماز مسجد چ ادا کر۔ 8 ربیع الاول جمعرات دا دیا عشاء دی نماز دا وقت تھا، اور حدیث چندے رجلان تخطان علی الارض، امام کائنات دے جڑے پیر مبارکن اور زمین تے لگ دے ودے ہن، آپ پیر چاہ کے نہ ٹر سکدے ہن، لیکن نماز پڑھن کتھا ویندے پیان؟ بولو مسجد وچ۔ اتنی بڑی اہمیت یہ فرض میں اگر نماز دے گھر پڑھا تے فرض 2 ہیں تے ثواب 2 فرض دا، یہ 2 فرض میں مسجد جماعت نال پڑھا، اللہ دے 27 فرض دا ثواب دے۔ یہ مسجد دی اہمیت جماعت نال انہاں پتہ کیا ہے؟ تاکہ سارا محلہ جماعت چاسی پتہ لگ سی کیڑا بیمار ہے، کیڑا مر گئے، کیڑا جیندا ہے، کیڑا بھوکا ہے، کیڑا دکھی ہے، پتہ لگ سی، آپس وچ محبت پیدا تھی سی، نفرتاں ختم تھی سن، ہر شے وچ حکمت ہوندی ہے۔ نبی علیہ 5ویں حدیث تواڈے سامنے پڑھی می، جیڑا بندہ وضو کر کے گھروں مسجد دی طرف نکل دے فردی نماز واسطے، عبداللہ بن ام مکتوم آکھیا جے میں کوئی اجازت نہیں گھر نماز پڑھن دی، ول مہربانی کرو اے فجر دی اذان ہی میرے ذمہ لا دو، میں اذان دیندا رہا ہی بہانے نماز پڑھدا رہا، ول جے تئیں وہ زندہ رہ گئے عبداللہ بن ام مکتوم انہوں نے فجر دی اذان بھی دتی، نماز ہی جماعت نال پڑھی۔ محبت کتنی ہے۔ 6ویں حدیث تمہارے سامنے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، آپ نے فرمائے جیڑا بندہ اللہ دے گھر نال پیار کرے، مسجد نال پیار کرے، قیامت دا نہیں لگا کھڑا ہو سی، اللہ پاک نے قیامت والے دی اپنے عرش دے سائے دے علاوہ بیا کوئی سایہ کہنا بنایا ہو سی، دھوپ شدید ہو سی، سورج سوا نیزے دے برابر ہو سی، زمین تانبے علی کار گرم ہو سی، جسم تے کپڑے کہنی ہونے، رشتہ داریں سنیاڑنا نہیں، بندہ کلا کھڑا ہو سی، اللہ فرمائے سی ہاں میرے فرشتے ہو، جیڑا بندہ میری مسجد نال پیار کریں دا رہ گیا، ہاں یاری لائی رہ گیا، تعلق بنائی رہ گیا، او کو گھننا او تپش تے کھڑے میں اللہ دی رحمت گوارا نہیں کریں دی، ایک کر کے میں اللہ دے عرش دی چھان تلے کھڑا رہے ہو۔ کتنی حدیث ہے؟ 6ویں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، انہاں وچوں ایک بندہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، تعلق مسجد نال، اے جڑا قلب معلق ہے نا، معلق دا معنی ہے ای دی مجبوری ہے، اے شدا اڑ گئے مسجد نال، اڑ گئے، یہ نہ بارش دے دے نہ گرمی دے دے نہ سردی، ایدی یاری پائے گئی ہے مسجد نال۔ فرمایا قیامت علیکم اللہ اپنے عرش دی چھان نصیب کرے، پیار کر مسجد نال۔ نبی جی فرمائے میں معراج تے گیا تے واپسی والا آیا، رب نے میں کو میری امت دے ثواب دکھائے نا، تے اے ثواب بھی اللہ نے میں کو دکھائے، جیڑا میرا امتی مسجد چو کاکھ تے تنکا چاہ کے باہر ون سٹیں دے، اللہ نے میں کو تنک کے باہر سٹن دا بھی ثواب دکھائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مسجد نبوی بیٹھے ہیں، حدیث پڑھیں دے تے داڑھی اچ کاکھ آئی، کاکھ اڑیا کھڑا، شاگرد نے کٹ کے تلے ولا سچے، انہیں ولا چاہ کے اپنی داڑھی اچ ولا رکھے، پیریڈ تو بعد انہیں کہ استاد جی کیوں کیتے وے، انہیں کہ میں پہلے تیرے پوچھدا تائیں کیوں کیتے، وہاں کہ سی تمہاری داڑھی چنگا نہ پیا لگدا، فرمائے نے میں کوئی ہو کاکھ مسجد دے فرش تے چنگا نہ پیا لگدا، پیار صفائی ستھرائی کیا بات ہے۔ سادہ تے فجر نال جمعے الڑی جھیڑا ہونا چاہیے مقتدیاں دا، بے آج صفائی میں کرے سا، قاری صاحب آج صفائی میں کرے سا، آج میرے بال صفائی کرے سن، مسجد دی قرآن اندازی ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ ساری تے حالت ہی عجیب ہے، ساری کیفیت ہی عجیب ہے۔ پیار کرو مسجد نال، جیڑا تعلق بناوے صفائی کرے تے اللہ اون دے نال پیار کریں دے، بلب دا انتظام، لائٹ دا انتظام، صفائی، کپڑا ٹاکی، کلین دا انتظام، بجلی دے بل دا انتظام۔ وہ نبی سے نہ پوچھا وہ جڑی عورت سودا آندی ہے صفائی کرن، پتہ ہی وے کتھا ہے،
انہیں کہ پتہ کریں ہیں، پتہ کیتا نے آکھیں تو فوت تھی گئی ہے. آپ نے فرمایا میں کو نہیں دشا، انہیں سے عام عورت سمجھ کے دفن کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کملین عام عورت ہے. میں ہوں جبریل دس گئے کہ وہ مسجد دی صفائی کریں دی ہے. اللہ رب کائنات فرمیندے تساں اپنے رحمت علیہ قدم دی قبر تے ٹور ونجو تے اون دے واسطے جنازہ پڑھاؤ. دلونی علی قبر، پیار کر مسجد نہ، محبت کر مسجد نہ. کتی حدیثاں تھی گن چھی بولو کتی 7ویں نبی علیہ السلام. یہ حدیث سنان چاہتے ہو 7ویں حدیث ایمان وچ سی تھوڑا حدیث دے الفاظ پڑھدا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں. آپ نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان. اللہ میں ترجمہ کیویں کراں، کتنی وڈی بات ہے. کیا آپ نے فرمایا جڑا بندہ مسجد اندہ پیا ہوئے، مسجد چو ویندا پیا ہوئے، داخل تھیندا پیا ہوئے، باہر نکلدا پیا ہوئے، جڑے ویلے دیکھو کہیں ویلے مسجد اندہ پے، کہیں ویلے مسجد چو نکلدا پے. آپ نے فرمایا سوچن دی لوڑ نہیں، سنو ذرا، سوچن دی لوڑ نہیں، پریشانی دی لوڑ نہیں. فَشَهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، اعلان کر دیو، گواہی دے دیو اے بندہ پکا ایماندار ہے. کیا بات ہے. جیڑا بندہ مسجد اندہ ہوئے، مسجد چو ویندا ہوئے، ہر ویلے اودی آمنی جامنی مسجد دے نال ہے، یاری تے تعلق ہوندا مسجد دے نال ہے. امام کائنات نے فرمائے لوڑ کہنی ہے دے اودے پوچھن دی، بندے تو کو نہیں بندہ چنگا لگ دے تو کو نہیں لگدا. آپ نے فرمائے ایسے بندے دے ایمان دی گواہی چاہو. امام کائنات جڑے ویلے صحابہ کرام کو تیار کریں دے ہن، جڑے ونج کے جنگ کرن دا ارادہ کریں دے ہن، آپ انہاں کو ایک بات رسیں دے ہن، رات ونج کے وسطی دے باہر قیام کرائے تے تساں توجہ کرائے، اگر سویرے اذان دی آواز سنو تے حملہ نہ کرائے. ایندا مطلب ہے تا مسجد موجود ہے، جیڑی وسطی ہے جو مسجد ہوئے اتھا جہاد تے حملہ نہیں کریندا. اتنی وڈی مبارک جگہ جتھا اے ہوئے اتھا حملہ نہیں کرنا والا ہے. پہلے سنا ہے اذان، اذان اگر آگئی سمجھو مسجد مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، وال تھوڑا حق کے تساں کیا کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی. یہ مطلب ہے مسجد دا تعلق ایمان دی گواہی، مسجد دا تعلق اللہ دے عرش دا سایہ، مسجد دا تعلق اللہ دی مہمان نوازی، مسجد دا تعلق حج عمرے دا ثواب، مسجد دا تعلق اللہ کریم تے والمحبت بھی کریں دے بندے دے نال. اگلی بات تے غور کر، صحابہ کرام دی عادت ہوندی آئی جیڑے ویلے ناراض ہونے نا، جھگڑا کرنا، جھیڑا کرنا، اختلاف کرنا تے اپنے اختلاف تے اپنی ناراضگی کو مٹیں دے آنا تے مسجد چاہ کے مٹیں دے آنا. اللہ دے پاک پیغمبر اکرمار اپنی بیٹی سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ زہرا دے گھر آئے رضی اللہ عنہ. حضرت سہل بن سعد حدیث دے راوی ہیں، بڑی سننا لی حدیث. نبی سی آئے جا رسول اللہ بیت فاطمہ فلم یجد علی فی البیت فقال. حضرت علی پاک کائنان پوچھے نے کیا فرمائے نا این ابن عمک، اے فاطمہ حضرت علی کتھے ہیں، تیرے چاچے دا بیٹا کتھے ہے؟ قالت کانا بینی و بینہو شیئن فغاظبنی، تھوڑا اختلاف تھے تو میرے اوتے غصہ کر گئے فخارجا، باہر لگے گئے. حضرت اماں فاطمہ فرمینی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گال نہیں کی تھی، آپ بھی لگے گئے تنال آدھے ودین انظر اینا ہوا، گولو اے لبھو حضرت علی کی تین گولو. حدیث دے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیں جیں مسجد نبوی اچھ داخل تھے. حدیث چندے ہوا فی المسجد راکدن، حضرت علی مسجد دے ویچ سہن اچھ مٹی دے اتے ستے پیان. بیوی نال جھگڑا تھے تے کتھا مان گئے سلطان حضرت علی مسجد کتنا بڑا، یعنی پریشانیاں دا جھگڑیاں دا جھیڑیاں دا علاج کیا ہے؟ ہاں جی مسجد ستے ہوئے ہیں.
نبی پاک کائنات نے فرمایا قومی آبا تراب، او مٹی والے آ اٹھی، مٹی نال کھیڑدا پئی، مٹی نال پیار کردا پئی. اے ابو تراب این وجہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھیا ہا، لقب پہ گیا ہا، کنیت مشہور ہو گئی ہے. یعنی آکھن دا مقصد ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جلا ناراض ہن بیوی نال، غصے ہن تے پیار کتھاں کیتے نے، آئے کتھاں ہے نا، پناہ کتھاں کیتی نے، انہیں کو پتہ سکون میں کو کتھاں مل سی. کتنا حدیثاں تھی گئے 7، کتنا سا کو پیار کرنا چاہیے. 7 حدیثیں دا مطلب ہے سا کو پیار کرنا چاہیے. اگلی بات سن، نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی امام کائنات دے جڑے دشمن قید ہو کے آویں نا، امام کائنات اپنے قیدیاں کو بند کرنے ہن مسجدیں وچ. یعنی نبی پاک دی جیل مسجد آئی، نبی پاک دا قید خانہ مسجد آئی. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت سمامہ بن اسال جڑے مسلمان کہنا ہوئے ہیں، یمامہ دے گورنر ہیں، صحابہ انہاں کو پکڑ کے آئیں جڑا نبی کریم دا دشمن آئی. آپ نے فرمائے کو مسجد نبوی دے نال پلر ہے نا، جڑا پلر ان نال بدھ دے بدھا کھڑے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، مسجد نبوی دے پلر نال بدھا کھڑے. روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دن ہوں کہ حال سنا، او غصے چے قتل کرے سو قتل کیتے وے سو، معاف کرے سو بدلہ مل سی. ان تقتل تقتل زاد من وین تنم تنم علی شاکرن. 3 دن دے بعد نبی سی فرمائے کو چھوڑ دو، ایک رہا کر لیو، ونجو ایک اپنی سرحد تک چھوڑ بھی آؤ. توجہ سنی ذرا، جلے چھوڑ کے واپس آئے صحابہ، آپ یہ بیٹھے ہیں صحابہ نبی دے کٹھے، پیچھو سمامہ آ گئے، آ کے دوہیں گوڑے سٹن سیچا. آپ نے فرمایا خیریت کوئی مسئلہ ہے؟ آدھے اللہ دے نبی تو سمیں کو رہا کر دیتے ہوئے، لیکن میرا اندر مسجد نال جوڑ گئے. میں سوچے اتھا یمامہ دی گورنری تے ہے، لیکن اذانہ دیاں آوازوں تھوڑی تلاوت دی آواز، صحابہ دا ذکر کرنا تے مسجد والا ماحول میں کو اتھا نہیں لبنا. اللہ دے پاک نبی میں سوچ کے فیصلہ کیتے، میں جناب کے آیا بیٹا یمامہ دی گورنری قربان ہے، ہاتھ ودھاؤ جا، بیعت کراؤ جا تے کلمہ پڑھاؤ جا، میں کوئی مسجد پیار نہیں بھولنا. اللہ دے پاک نبی دے دور چ جیل خانہ مسجد ہونی ہے. اگر کوئی کہے دی، اگر کوئی کافر مسجد نال جڑ ونجے اللہ او کو بھی ہدایت نصیب کر دینا. ساری کیا حالت، اسا مسیت نال تعلق جدہ چھوڑے سے ذلیل ہیں. اللہ دی قسم ہے تو کو رب دا ہر فضل کتھو لبسی مسجد جو، اللہ دا ہر فضل کتھو لبسی. میں تفصیل اس نہیں ملنا چاہتا، جیڑا بندہ مسجد نال پیار کرے اللہ پاک اندے ہوتے رحمت کر دیں دے. سمامہ مسلمان ہوئے کہ نہیں؟ اچھا یہ دسو کافر تھی کہ قید چاہا او کو اللہ ایمان نصیب کر دیتے تھے، اگر مسلمان اندھا ویندہ راوے تو اندے ہوتے اللہ رحمت نہ کرے سی؟ کیا خیال ہے؟ اتنا پیار نبی پاک دے دورے چ مسجد نبوی قید خانہ آئی. اگلی گال کرنا پیا، اللہ دے پاک پیغمبر دے زمانے چ مسجد نبوی ہسپتال بھی آئی، شفا خانہ بھی آئی. جیڑا صحابی بیمار ہوئے اللہ دے پاک نبی ہوں صحابی بیمار دا خیمہ مسجد نبوی چلیں دے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ احد چونا کنا یہ تھا کان پٹی دے ہوتے تیر لگا تے اے رگ کٹیج گئی تے خون نکل دا. نبی سی فرمائی دا خیمہ مسجد نبوی دے نال لاؤ لے یعودہو من قریبن تاکہ تیمارداری تھیندی راوے آسانی نہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دیتی. حضرت سعد جلے شہید ہوئے 70,000 فرشتے حضرت سعد دے جنازے جائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسجد نبوی ہے، یعنی تیمارداری واسطے انہاں دا خیمہ مسجد نبوی اچ لگا. نبی پاک دے دورے چ شفا خانہ ہاسٹل ہسپتال کتھاں ہے؟ مسجد نبوی اچ. اگلے جملے سنی، نبی دا مہمان خانہ مسجد ہے. یہ جڑی 9 ہجری اچ وفود آیا، وفد عبد النجار، وفد عبد القیس، بنو نجار، یہ سارے دے سارے نبی پاک نے انہیں کو کتھاں ٹھہرایا ہا؟ بولو مسجد اچ کتھاں ٹھہرایا ہا؟
حتیٰ کہ نبی دے دور صحابہ جنگی تربیت تے مشق کریں دے ہن تے مسجد وچ کریں دے عید دا نہارا حضرت ام عائشہ فرمائیں حبشی چھوٹے چھوٹے بال تیر اندازی تے مشق مسجد نبی دے صحن وچ کریں دے کھڑے ہن میرا دل آدا میں دیکھاں نبی سی میرے سامنے دیوار بن گئے پردہ بن گئے آڑ بن گئے میں دیدی رہ گئی تے میرا دل اتنا دیکھن دا کہنا ہا جتنا میرے دل وچ اے خیال آ نبی سی کھڑے رہن میری خاطر تاکہ نبی پاک دے بنہ بیویاں کو پتہ لگے کہ نبی سی عائشہ نال کتنا پیار کرے میری نیت ہے تے نبی سے کھڑے رہ گئے آخر کار آپ نے فرمایا حسبو کے ایسا کافی ہے جی اللہ دے نبی کافی ہے وال نبی سے حجنت میں آئیاں عید النہار بال مسجد نبی دے سہنے چ مشق کریں دے پیان تیر اندازی کتھاں کریں دے پیان مسجد پیار کرے بندہ مسجد نبی نال محبت کرے بندہ اللہ دے گھرے نال پیار کرے بندہ کتنی بڑی بات ہے یہ سارے دلائل مسجد نال پیار دے بندہ آخری بات سنو ذرا میرے نبی کریم مسجد نبی دے سائنج بیٹھے ہیں دلوں سنائے تے میرے دیکھ کے سنائے آپ درس بیٹھے دیں دے ایک چھوٹا جیاں بال آئے کو آواز مزہ دے گئی ہے نبی دا اخلاق مزہ دے گئے او بھی بائے گئے درس مکے لگا گئے بے دیوار وط جان کے آ گئے پہلے ڈی تو گزردہ پیا تریجے ڈی وط جان کے آئے میرے دیکھو ترائے ڈی دے بعد چوتھے ڈی بال آیا نہیں نبی سے درس دینے بیٹھے ہیں سجے کھبے رٹھے نے بال نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا وہ پتہ ہی وے بال دا پتہ ہی وے انہیں اسی پتہ کرنے پتہ کرن والن آگے نسی وہ بیمار ہے تے شدید بیمار ہے اسا پتہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں کو گھن جلو میں ہوں دی تیمارداری کرنا جانا نہ سی نا تو سا نہیں وے مان سکتے فرمایا کیوں وہ تو یہودیاں دا بال ہے وہ تو یہودیاں دا بال ہے نبی پاک فرمائے جہاں بال ہی ہے ساکو یہودی نال نہیں ساکو بال نالے میں اپنی مرضی نال نہیں وینا پیا جملہ سنائے خان پوریو میں کو میرے اللہ نے فرمائے جیڑا بال ترائے دی مسجد چل کے آئے تساں اپنی رحمت والے قدم اندے گھر چلا کے ونجو میں کیڑا اپنی مرضی نال وینا پیا اگو نبی سے پیچھو صحابہ دروازہ کھڑ کے یہودی ہے کہ کون آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ایسی بھولتا نہیں ہوئے گئے امام کائنات نے فرمایا میں جان کے آیا ہوں لیکن میں کچھ تیرے نال کم نہیں تیرے بال نال کم ہے اللہ دے نبی میرے بال کوئی گستاخی تا نہیں کیتی کوئی غلطی تا نہیں کیتی بدلہ گنن تا نہیں ہوئے ہے آپ نے فرمایا نہیں سا کو تیرے بال نال محبت پائے گئی ہے کیڑی وجہ تو دروازہ کھول گئے بال ستا ہوئے ہیں چار پائی تھے میرے نبی سی گئے انہیں نال بائے گئے آپ نے اندھی نبض چیک کی تھی ڈٹھے نے بھی حالات خراب ہیں آپ ہی میں نیڑے تھی کہ فرمائے پتر لا الہ الا اللہ پڑھ وہ اپنے ابے دو ڈٹھے بھی ابا کٹے سی وہ یہودی ہے تے ابا ہوں اتھا ابا جملے والے نہ پائے تو تسا نہ سنیا تو سمجھو جمعہ کنوے سنیا جیڑے ویلے ابے دو ڈٹھے سی ابا دے پترا اتے ابل قاسم ساری زندگی میں ابے عمر دے ناتے تے کو پیار نہیں دیتا جڑا لازے وچ تے کو جناب محمد کریم پیار پہنن میڈا آکھن من دیر نہ لا تے پیغمبر دی بات من جا بالا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ انہیں کلمہ مقدہ وداؤں دے تے بال دی روح نکل میں دیئے میرے نبی کریم ڈٹھے بال فوت ہو گئے آپ نے آسمان تے دیکھ کے فرمائے اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک جان جہنم دی باتوں بچ گئی ہے آپ نے فرمائے وہ یہودیہ تیرا بال ضرور آ لیکن ایک کلمہ پڑھ کے فوت ہوئے ایکو غسل بھی میں آپ دے سوں ایکو کفن بھی میں آپ پوے سوں اینا جنازہ بھی میں آپ پڑھے سوں ایہو میرے عرشاں والے رب دا فیصلہ ہے جیڑا مسجد جترائے دی آئے اللہ پاک نے کو مردے ٹائم ایمان دی دولت نصیب کر دیتی ہے یاری لاؤ مساجد نال ایمان دا ذریعے مرن دے ٹائم خاتمہ بل ایمان دا ذریعہ کیوں نہیں وے اندے مسجدیں کیوں نہیں پیار کرے دے مسجدیں
اللہ آوازاں دے دے اے اللہ دے گھر نے، اے اللہ دے مہمان خانے، اللہ رحمت ونڈے دے، اللہ برکت تقسیم کرے دے، اللہ عزت تقسیم کرے دے۔ آؤ پیار کرو مسجد نال، آؤ محبت کرو مسجد نال۔ چھوٹا جیاں بال ہے یہودیاں دا ہے، ترائے دی مسجد ہے، چاہے کیا ہی بات۔ وہ نبی سی ایک درس دینے بیٹھے ہیں، دیہاتی بندہ ہے، سہنے چ ایک پاسو پیشاب کرن لگے۔ صحابہ نے فرمایا سندرائی کو سیدھا پدھرا کرو، آپ نے فرمایا نہیں کرن دو پیشاب۔ پیشاب کر کے دے سی والوں کو سجے نے آکھے نے بھائی یہ مسجد ہے پوتری تو عبادت کریں دی ہے، نماز پڑھیں دی، کو سمجھائیں نے وہ آکھے میں کچھ پتہ کہنا اتنا تورا پیارا اخلاق تے اتنا تواری پکیزہ جگہ بل میں کوئی کلمہ پڑھاؤ تے غلام چا بڑا۔ پیار کرو مسجد نال۔ چھوٹے چھوٹے بال جلے گھروں وضو کر کے تے قیدہ تے سپارہ سینے نال لا کے اے مسجد دو ویندے پے ہوندن، اللہ فرمیندے فرشتے ہو اپنے رحمت دے پر انہیں پیریں تلے وچھا دے۔ یہ میری مسجد وچ آویں تے جیڑا پروٹوکول بادشاہ دا ہوندے ان کنے بھی کئی سے زیادہ انہیں کو پروٹوکول دے۔ او سمندر دیاں مچھلیاں تے مخلوقاں تساں دعا کرو این بال واسطے جیڑا مسجد وچ پڑھن آندا پیا۔ ساری کیا عادت ہے اساں ہوم ٹیوشن رکھیا ہوا ہے، سارے گھر کاری صاحب اوسن تے آ کے پڑھے سن۔ یاد رکھا ہے شاید بال قرآن پڑھ ونجے لیکن بال کو تربیت اولے مل سی جلے بال مسجد وچ آ کے پڑھ سی، صف تے باسی، چٹائی تے باسی، جھاڑو چیسی، صفائی کرے سی، سجدہ کرے سی، رکوع کرے سی، مسجد نال پیار کرے سی، واللہ کو سالے تا نیک تے با وفا تے وفادار بال بنے سی۔ مسجدیں بھیجا کرو، آپ بھی آئے کرو۔ ترکی حکومت کو میں خراج تحسین پیش کرے نا، جنہوں نے اپنے ترکی ملک ہر مسجد ایک پاسو چونڈے چھوٹے چھوٹے بالیں دے کھیڈن دی جگہ بنائی ہوئی تاکہ بال آمن کھیڈن۔ وہ ایک نہیں کھیل سن، بے نہیں آخر کار اگتے آوے سن، نیچر بنوے سی، عادت بنوے سی، پیار بنوے سی۔ آپ بھی فجر نال اٹھا، بالیں کو بھی اٹھایا، پیار کرو۔ آخری بات ہے قرآن پاک میرے سامنے، میں تفصیل اچ نہیں ویندا۔ اللہ دے حضرت اسماعیل نبی جڑے ہیں اے میں اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے میرا گھر بیت اللہ بھی بنایا ہا تے وجہ اے ہے ساری زندگی جیتی جیندے رہ گئے ہیں میرے گھر بیت اللہ دی صفائی کرنے رہ گیا، میرے گھر دی صفائی کرنے رہ گیا۔ تو آدھا بھی حق ہے آخرے وے کوئی بندہ بھی نویں مسجد ہے انہا جڑا بجلی دا بل ہے وہ میرے ذمہ زندہ باد، خواجہ صاحب زندہ باد، جزاکم اللہ خیر، اللہ صحت دے وے۔ اے ذوق، اے شوق، اور تسا میں کو کشے دیو، میرا دل آدھے میں توار نال تعامن کراں، میں بھی تو کو دیواں۔ اللہ دی قسمیں جڑے ویلے اللہ دے گھر واسطے پیسے دے سو، اللہ اکسی میں کو ڈھیر دیواں کیونکہ میرے گھر دی بھی محبت کرے۔ بل کہیں دے ذمہ، صف کہیں دے ذمہ، بلب کہیں دے ذمہ، اتوارے واسطے صدقہ جاری ہے۔ جی میں حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ واسطے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ یہ ہو جائے کام کر کے بنو، وہ اپنے رقبے پلاٹ زمینہ مساجد واسطے دے کے بنو، اپنے پیسے وچوں مساجد دے بل ادا کرو، مساجد نال محبت کرو۔ اللہ دے گھریں کو تساں انہیں تھوڑا جہاں سہارا دیو تاکہ تھوڑے سہارے نال اللہ دا دین چمک سی، اللہ تو جہاں قبران چمکا دے سی، اللہ تھوڑی آخرت چمکا دے سی۔ پیار کیتا کرو مساجد نال، مقامی سارے قرب و جوارہ کوئی دعوت ہے، نماز دی پابندی، بال توڑے آمین، کلاس دی پابندی تے مسجد دی صفائی دا خیال کرنے، کاکھ تنکا مسجد دے موٹر دا بلبیں دا، ایہو دعوت ہے آج دے خطبہ جمعہ ہے کہ اے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ دا گھر بن گئے، کتی گھر بن گئے، کتی۔ حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ جڑا مونڈ رکھیا ہا، جڑی بنیاد رکھیا نے انہاں دی ٹیم اون بنیاد کو چلائی پئی ہے۔ حافظ عامر صدیقی صاحب اللہ انہاں دی زندگی اچ برکت پاوے، اور ایویں مولانا اصغر سلفی صاحب اللہ انہاں کو شفا دے وے، اور انہاں دا سایہ ساڈے تے ساری جماعت تے خان پور تے قائم دائم رکھے، اور مولانا حافظ عاصم شاہین صاحب پوری ٹیم نہ تے آکھے نہ ساری تنخواہ کھری ہے اساں پڑھاونے تساں جانو تے جماعت دا ورک جانے، لیکن نہیں، صحت کیتے، صحت دی پرواہ کیتے بغیر، اپنی صحت خراب ہے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جان دین کہ مرن دے بعد ہی ہو مسجد دی محبت کام آسی، مرن تو بعد ہی ہو مسجد دا پیار کام آسی، مرن تو بعد ہی ہو اللہ دے گھر دی محبت کام آسی۔ بھائیو میں مبارکباد پیش کرے نا خان پور دی جماعت کو، جامعہ محمدیہ کو، اور دوستو احباب کو،
اور جنہوں نے تعمیر کی ہے محنت کی ہے بڑا سوڑا اللہ دا گھر بن گئے میری دلی دعا ہے اللہ پاک جنہوں نے گھر بنائے اللہ انہاں واسطے جنت بہوں وڈیاں کلونیاں بنا دے ایک گھر نہ بہوں وڈے ٹاؤن بنا دے اللہ انہاں واسطے بہوں وڈے باغات بنا دے اللہ نبی جی فرمائے جلے مسجدیں آئے کرو کھا پی کے گئے کرو اللہ دے رسول آسان دے آئیں تا لب دید کشے نہیں آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ یہ ذکر کیتے کرو مسیح تے چاہ کے ذکر کرنا جنت دے پھل کھاوانے یہ ذکر کرنا جنت دے پھل کھاوانے اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے اللہ پاک این مسجد کو آباد شاد کرے جیڑے دوست احباب آئے ہو اللہ تو سارے کو جزائے خیر دے وے استاد جی مولانا اصغر سلفی صاحب بیماری دے باوجود تشریف فرمائیں اللہ انہاں کو صحت دے وے حافظ عاصم شاہین صاحب انہوں نے اپنا خطبہ جمعہ چھوڑ کے چھٹی کر کے این مسجد دی محبت دی خاطر انتظامات باخوبی انجام دینے پائیں اور دیگر احباب اللہ سارے کو جزائے خیر دے وے سارے قائد سارے بھائی سارے محسن سارے لیڈر حافظ عامر صدیقی صاحب اللہ انہاں دی زندگی اچ برکت پاوے اللہ انہاں کو دین دی خدمت کرن دی توفیق بخشے جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین